آج سے 400 سال پہلے ملک شام پر ایک عادل اور عبادت گزار سلطان حکومت کرتا تھا، جو ریاست کے کاموں سے فراغت کے بعد زیادہ وقت عبادت اور ذکر اذکار میں گزارتا تھا۔ سلطان ایک سچا عاشق رسول بھی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کرتا تھا۔ ایک رات سلطان اپنی ریاست کے کاموں سے فراغت کے بعد اپنے شاہی کمرے میں آیا۔ اس نے شاہی لباس اتارا، سادہ اور آرام دہ لباس پہنا، وضو کیا اور نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد وہ ذکر اذکار کرتا رہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر سلطان کیا سویا کہ اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان بیدار ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کس قسم کا خواب تھا۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور دوبارہ نوافل اور توبہ استغفار کرنے لگا۔ اگلے دن دربار میں سلطان ذہنی طور پر پریشان اور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ ریاست کے کام نپٹاتا رہا۔ اس کے وزراء نے محسوس کیا، مگر کسی نے بھی کچھ پوچھنے کی جرات نہ کی۔ سلطان کو اگلے 2 دن تک یہی خواب آتا رہا۔ آخر تیسرے دن اس نے اپنے قابل اعتماد وزیر کو بلایا اور اسے کہا، میں بے حد پریشان ہوں۔ وزیر نے یہ سنتے ہی کہا، جان کی امان پاؤں تو سلطان بتائیے آخر کیا مسئلہ ہے؟ ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ آپ 3 دنوں سے بے حد پریشان ہیں۔ جس پر سلطان نے اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے متعلق بتایا۔ وزیر نے یہ خواب سنتے ہی فوراً کہا، سلطان، ہمیں فوراً مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ وزیر کے منہ سے یہ سنتے ہی سلطان کو جیسے قرار آ گیا۔ اس نے راتوں رات مدینہ منورہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ مدینہ منورہ ان دنوں ملک شام سے 24 دنوں کی فاصلے پر تھا، مگر سلطان نے دن رات سفر کا حکم دیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ امیر مدینہ کو جب سلطان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ فوراً شہر سے نکل کر سلطان کے استقبال کے لیے حاضر ہو گیا اور اچانک آمد پر حیرانگی کا اظہار کیا تو سلطان نے کہا، بس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اگلے دن سلطان اپنے وزراء کے ساتھ روضے پر سلام کے لیے حاضر ہوا، سلام پیش کیا، درود پاک پیش کیا اور باریک بینی سے روضے کا جائزہ لیا، مگر اسے کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہ ہوا۔ سلطان اور اس کا وزیر یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان تھے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ وزیر نے سلطان کو مشورہ دیا کہ آپ تحائف کے بہانے اہل مدینہ کو اکٹھا کریں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ خواب والے دونوں لوگ مل جائیں۔ سلطان کو یہ مشورہ پسند آیا۔ سلطان مدینہ منورہ میں منادی کروا دی گئی کہ سلطان اہل مدینہ کو تحائف دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سلطان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن تمام لوگ آ گئے، تحفہ لیتے، سلام کرتے اور چلے جاتے۔ سلطان غور سے ہر کسی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر خواب والے دونوں آدمی نہ آئے۔ جس پر سلطان نے امیر مدینہ سے پوچھا، کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ جس پر امیر مدینہ نے جواب دیا کہ 2 آدمی نہیں ہے۔ جس پر سلطان نے فوراً پوچھا، وہ کون ہے اور کیوں نہیں آئے؟ امیر مدینہ نے کہا، وہ بڑے عبادت گزار اور سخی لوگ ہیں، مدینہ منورہ سے باہر ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں اور دن کا زیادہ تر وقت جنت البقیع میں گزارتے ہیں۔ سلطان نے فوراً ان آدمیوں کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ جب وہ آدمی سلطان کے سامنے لائے گئے تو سلطان نے انہیں فوراً پہچان لیا، کیونکہ یہ خواب والے آدمی تھے۔
سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، بادشاہوں سے تحفے نہیں لیتے۔ آپ نے ان دونوں کو اپنی فوج کے حوالے کیا اور ان کے مکان پر جا پہنچے۔ مکان سادہ اور ضرورت کی چند چیزوں پر مشتمل تھا، مگر سلطان کے دل کو قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھوکنا شروع کر دیا۔ سب لوگ حیرت سے سلطان کو دیکھ رہے تھے، مگر سلطان کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اچانک ہی سلطان کو ایک جگہ فرش نرم محسوس ہوا، اس کے اوپر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو نیچے فرش نرم تھا۔ جب اس کو دبایا گیا تو اس کا منہ کھل گیا، اس جگہ سے سرنگ کھودی جا رہی تھی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ نیچے جائیں اور نیچے جا کر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ سپاہی جب نیچے اترے اور واپس آ کر جو انہوں نے انکشاف کیا، اس سے سب کے منہ حیرت، صدمے و غصے سے کھل گئے۔ سرنگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھودی جا چکی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے، جبکہ ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں نظر آ رہے تھے۔ سلطان یہ سب کچھ دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ ان دونوں سے پوچھا وہ کون ہے اور اس حرکت سے ان کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنے بادشاہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد خاکی چرانے پر مامور ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار سے دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ اس کے بعد سلطان نے روضہ رسول کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ خندق اتنی گہری کھودی گئی کہ نیچے سے پانی نظر آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا گیا۔ یہ خندق آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد موجود ہے۔ اس کے بعد سلطان پر رکت طاری ہو گئی۔ وہ ننگے پاؤں مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتا اور روتا جاتا اور کہتا، میرا نصیب، اس کام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ غلام کا انتخاب کیا۔ آخر یہ سلطان کون تھا؟ یہ سلطان مسلمانوں کا اور تاریخ اسلام کا ایک عظیم بادشاہ اور ایک عظیم سپہ سالار تھا، جس کا نام تھا نور الدین زنگی، جس نے بعد میں عیسائیوں کے خلاف صلیبی جنگوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس واقعہ سے نور الدین زنگی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت و عقیدت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی نور الدین زنگی کی عاجزی اور ایمان کی پختگی کا ثبوت ملتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے دعا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی نیک اور صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کسی دن ہم بھی سوئیں اور ہماری قسمتیں بھی جاگ اٹھیں اور ہمیں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود و شریف پڑھنے اور درود پاک پر استقامت عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔